کوئی کیمپ آفس نہیں رکھا اور پاکستانی قوم کے خزانے کو جتنا بچا سکتی تھے اس کی کوشش کی اور فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. جب اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، جب سٹیٹسٹک نہیں ہوتے، جب دلیل نہیں ہوتی اسپیکر صاحب، تو ذات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. 24 سال سے ان کے حملے ختم نہیں ہوئے اور لیڈر کے عزم میں، ان کے ارادے میں، ان کے اصولوں میں کمی نہیں آئی. انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اسپیکر صاحب، یہی کچھ یہاں پہ میں اس پورے بجٹ کے اندر 21 تقریروں کا حوالہ دے رہا ہوں اسپیکر صاحب. 21 تقریریں اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور آج میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کی طرح ذاتی حملے کسی کے اوپر نہیں کروں گا، لیکن میں دلیل سے بات کروں گا. اسپیکر صاحب، میں جب اس پارلیمنٹ میں آیا، یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کی بھی چند ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب، میں جب 2013 میں اس پارلیمنٹ کا رکن بنا تو یہی حکومت میں تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے. میں ان کو بڑا اچھا پارلیمنٹیرین لگ رہا تھا. 3 سال تک تعریفیں ہو رہی تھی اسپیکر صاحب. لیکن 2016 میں پہلی دفعہ اس ایوان کے اندر میری ذات کو نشانہ بنایا گیا اسپیکر صاحب، میری فیملی کو. اور میں آج ریپیٹ کرتا ہوں اور آج اسپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے 7 سالوں میں میری جتنی تقریریں ہیں سخت ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کو جو سب سے سخت ترین تقریر لگ رہی ہے اسپیکر صاحب، آپ کو بتا دے اور چن کے اس میں سے الفاظ نکالے، آپ کو اس میں ایک لفظ نہیں ملے گا کہ کسی کی ذات کو میں نے نشانہ بنایا ہو. اسپیکر صاحب، آپ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے ان دنوں میں. اسپیکر صاحب، 2016 میں میں نے یہاں پہ ایک تقریر کی اور میں نے لاہور اور پنجاب کے اندر پختونوں کے حوالے سے ایک ایشو کو اٹھایا. میں نے ان کے شناختی کارڈ کے مسئلے کو اٹھایا کہ وہاں پہ ان کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا. اس ایشو کو اٹھایا. اسپیکر صاحب، ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں نے تو اپنے ملک کے لیے بات کی تھی. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرے. میں تو چاہ رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کے اوپر اس قسم کی کارروائیوں کی بجائے آپ ان کے مسائل کا حل تلاش کریں. اسپیکر صاحب، جواب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے میری فیملی کو، جو کہ یہاں پہ نہیں دور اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا اور غلیظ ترین قسم کی گالیاں دی گئی. اسپیکر صاحب، یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا، سول سوسائٹی کا. اپنے اس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے، چاہے حکومت کے اندر لوگ تھے، انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی اسپیکر صاحب، بلکہ انہوں نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مخالفت بھی کی. اسپیکر صاحب، پھر کیا ہوتا ہے؟ 2018 کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے ایک اور کمپین شروع کی جاتی ہے اور پورے زوردار قسم کے ذاتی حملے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. اسپیکر صاحب، میں پہلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لے کر یہاں پہ آ گیا اور اس کا بھی ان کو کچھ نہیں ملا. اب میں آتا ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر اور 4 موقعوں پہ جو انہوں نے ذاتی حملے کیے میں اس کے حوالے دیتا ہوں اسپیکر صاحب. اور آخر میں ایک کمٹمنٹ کا اظہار کروں گا. 2018 میں اللہ کے فضل و کرم اور اپنی قوم کی دعا، ان کی محبت کی وجہ سے پھر ایک دفعہ ون سائیڈڈ وکٹری لے کے یہاں پہ پہنچا. اسپیکر صاحب، 2018 کے الیکشن کے بعد میری یہاں پہ پہلی تقریر تھی. میں نے جب یہاں پہ تقریر کی تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے ینگ ڈائنامک لیڈر پتہ نہیں کیا کچھ مجھے کہا میری تقریر سن کے. بڑی تعریفیں کی تھی ان کو. میری ریکارڈ کا حصہ ہے، اس ہاؤس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ، کیونکہ ان کو پچھلی دفعہ پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے باتیں سنی، سچائی لگی، تعریف کی. اس کے بعد بجٹ سیشن شروع ہوا اسپیکر صاحب اور میں نے ان کی تقریر کا جواب اسی دلائل سے دیا. اسپیکر صاحب،
ان کی طرف سے کمپین کا آغاز کب ہوتا ہے، میں اس کے 4 حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے بجٹ کا اجلاس تھا، اسپیکر صاحب، ان کے شریک چیئرمین تقریر کرنا چاہ رہے تھے، میں بھی تقریر کرنا چاہ رہا تھا۔ 2 ہفتے گزر گئے، میرے پاس شازیہ مری، میں نام لوں گا آج، شازیہ مری آئی اپنے چیئرمین کا پیغام لے کے اسپیکر صاحب، اور مجھ سے کہنے لگی کہ مراد بھائی آپ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کہا، اتنا برا بھائی میں نہیں ہو سکتا جو ان کی کمپین چل رہی ہے۔ مجھے مراد بھائی کہا، اور مجھے کہا کہ مراد بھائی آپ تقریر کر لیں۔ میں نے کہا کہ میری پارٹی یا جس طرح کے انہوں نے چیف پہ اپنے نام دیے ہیں اس کے مطابق میری باری آئی گی اور میں تقریر کر لوں گا۔ کہتے کہ ہمارے چیئرمین صاحب روز آتے ہیں، آپ جب تک تقریر نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، آپ پہلے تقریر کر لیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ پچھلے بجٹ کی میں آج 4 حوالے لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب، میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا۔ مراد صاحب آپ جاری رکھیں۔ میں نہیں سر، جی بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ مراد آپ جاری رکھیں لیکن تھوڑا سا جلدی۔ بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک۔ اسپیکر صاحب، میرے پاس شازیہ مری صاحبہ آئی اور انہوں نے یہ گفتگو یہاں پہ کھڑے ہو کے، اور میرے اس وقت 4 پارلیمنٹیرین عمران خٹک اور 3 اور پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی باری پہ تقریر کروں گا۔ پھر مجھے کہا کہ چلو ہمارے چیئرمین صاحب تقریر کریں گے لیکن آپ تھوڑا سا گزارا کر لیجئے گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بناتا، حالانکہ اگر میرے پاس میں جب یہاں پہ تقریر کرتا ہوں تو آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو چیزیں لے کے آتے ہیں وہ بھی میں اسپیکر صاحب کے حوالے کروں گا، آپ ہی کے پارٹی کے لوگ۔ تو اسپیکر صاحب، میں نے کہا کہ میں ذاتیات کے اوپر بات نہیں کروں گا، اور کہتے کہ گزارا کیجئے گا مراد بھائی ہم اکٹھے رہے تھے اپوزیشن میں۔ میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بھائی کہا، میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں اور میں اپنی زبان کا لاج رکھوں گا، میں دلیل سے بات کروں گا کیونکہ میں نے اپنی پارٹی کو اور حکومت کی ترجمانی کرنی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اسپیکر صاحب، انہوں نے بات کی، میں نے یہاں پہ گفتگو کی، اس کے بعد سے ان کا پورا سوشل میڈیا سے انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں اسپیکر صاحب، یہ ٹرینڈ بنانا میں اس طرح بنا سکتا ہوں اسپیکر صاحب۔ میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ کی پارٹی ہے، میں اس کا یہاں پہ MNAs بیٹھے ہیں اسپیکر صاحب، جو میں نے خود ISF کہ جو کہ میری قیادت میں میری تربیت میں بیٹھ کے یہاں پہ MNAs تک پہنچے ہیں۔ اگر میں کمپین کرنا شروع کروں اسپیکر صاحب، میں 1 لمحے میں ان کا ٹائم لگے گا، پیڈ کمپین ہوگی، اتنے ورکرز ہے کہ کر سکتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اسپیکر صاحب، وہ تقریر ہو گئی، کمپین شروع ہو گئی، ان کے پارلیمنٹیرین کی طرف سے گالیاں دی گئی اسپیکر صاحب، اور میں نے اس تقریر میں کیا کہا تھا میں آج وہ بھی بتا دوں۔ میں کونڈلیزا رائس کی کتاب لے کے آیا تھا، میں اوباما's وار کی کتاب لے کے آیا تھا، یہاں پہ کراچی کے کہ میں نے کھڑا ہوا اور یہاں پہ کچھ لہرانے لگا اور ذاتی حملے کی اسپیکر صاحب، لیکن شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے، شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے، میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کر دیا۔ یہاں پہ گالیاں دی اسپیکر صاحب، اور شام کو میرے گھر میں بہت سارے فروٹس بیچتے ہیں، میں نے شکریہ کے ساتھ بھیجا اور میں نے ان کو پیغام دیا اسپیکر صاحب، میں نے پیغام کیا دیا اسپیکر صاحب، میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی، میں جس طرح ہوں آپ کے سامنے اسی طرح کا میں آپ کے اس دروازے کے بعد پیچھے آپ جائیں گے، میں اسی قسم کا تعلق رکھوں گا۔ اسپیکر صاحب، یہ ہو گیا ایک حوالہ۔ میں نے دوسری یہاں پہ بات کی کہ مجھ سے 7 ان کے لوگوں نے NRO مانگا ہے اور 1 اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ بات میں نے کی تو دوسری جماعت کی طرف سے انتہائی غلیظ قسم کی کمپین کا آغاز ہوا اسپیکر صاحب، تو میں آج آپ کو بتا رہتا ہوں، جس دن میں نے یہ بات کی، انہی کے پارٹی کی ترجمان خاتون میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ اس بندے کا نام لے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو پردہ رکھا ہے، اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہے، کسی کی انکوائری ہوئی ہے، اس سے ریکوری ہونی ہے، وہ تو وہاں پہ آفیشیل کام ہے، وہ ہوتا رہے گا۔ میں نے تو صرف اشارہ دے دیا کہ اگر آپ میرے گھر جاتے ہیں، گھر تک نہ جائے، مجھ سے بات کریں۔
تو स्पीकर साहब, इनके पार्टी के तर्जुमान बाहर जाके यहां पे मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मेरे उस 7 बंदों ने एनआरओ मांगा को एक और रंग देती है, लेकिन मेरे पास खुद यहां पे आके मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ऊपर अल्लाह के नाम, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि मेरे पास आके खुद उस बंदे का नाम लिया, मैं नाम लेके आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर इबाद यहां पे थे, इनके मैंने कल उसने भी तकरीर की है परसों। स्पीकर साहब, 10 करोड़ की मैं रिकवरी कर चुका हूं। 66 करोड़ की रिकवरी के ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है। स्पीकर साहब, मैंने नाम नहीं लिया, मैं अपना काम वहां पे करता हूं, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, पर्दा रख रहा हूं। लेकिन आपके पार्टी की तर्जुमान मेरे पास आके कहती है कि ये बंदा था, और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है मुराद बहुत बुरा है, झूठ बोलता है। उनकी वालदा भी रात को उस दिन मुनीफ फारूक के प्रोग्राम में बैठी थी, अभी भी बैठी है। उन्होंने कहा कि नहीं वो झूठ बहुत बोलता है। मैं अगले दिन आके मैंने इनसे सामने पूछा, मैंने कहा कि मैं झूठ बोलता हूं, यही बंदा है आपका, और इनके पार्टी के तर्जुमान ने मुझे नाम लेके दिया, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। आप इस किस्म की बात करते हैं स्पीकर साहब। फिर तीसरी चीज, यहां पे जिस बंदे ने कल तकरीर की और जाती हमले किए, 7 बंदों का मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा कि एक इस ऐवान के अंदर मौजूद है, ऐवान का मैंने नाम बता दिया। 10 करोड़ की रिकवरी हुई है, 66 करोड़ की रिकवरी के ऊपर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने सड़क बनानी थी अपने लोगों के लिए, उसका पैसा का है, सड़क नहीं बन पाई स्पीकर साहब। लेकिन यहां पे से जाके अपने लोगों को उन इलाकों में फोन करके खैबर पख्तूनख्वा में और ये गलीज गालियां देते हैं। अगर मैं इतना बुरा हूं स्पीकर साहब, मेरे घर जरगा क्यों लेके आए? मैं नहीं मिला, मेरे वारिस साहब के पास पहुंचे। अगर मैं इतना बुरा हूं तो इनकी फैमिली मेरे घर के सामने रात को 12-12 बजे खड़े होके जब अगले दिन रिकवरी हो रही थी, मिन्नतें क्यों कर रही थी स्पीकर साहब? अगर मैं इतना बुरा हूं स्पीकर साहब, तो मेरे दफ्तर आके 3-3 घंटे तक मीटिंग्स के खत्म होने का इंतजार क्यों किया कि मैं कब फारिग होऊंगा? स्पीकर साहब, दुआ वाले रखते स्पीकर साहब। वाइंड अप अबाजी साहब, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं आज। इतना मुझे हक है। दो मौजूद है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं आज बिल्कुल ठीक है साबित ताकिब की स्पीकर साहब। मुराद, वाइंड अप करें। बिल्कुल ठीक है, बजट सेशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अब भाई साहब बैठे, तशरीफ ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अबाची साहब। जी अभाई साहब तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। आप ही बता दें, मैं किसी की जात के ऊपर बात नहीं कर रहा, इतना तो हक है मुझे। मुराद जारी रखें, लेकिन वाइंड अप करें। जी ठीक है सर। स्पीकर साहब, बिल्कुल ठीक है स्पीकर साहब। फिर उसके बाद ये हुआ कि आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि रिकवरी किसी अंदाज से नहीं हुई ना हो। अगर आप अच्छे थे और आप ठीक हो, आपने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑडिट किया है वो गलत है, तो आप मुझसे मिन्नतें करने क्यों आ जाते हैं? और मिन्नतों से तो मैंने किसी की बात माननी नहीं, मैंने अपना काम करना है। मैं अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि जितना मेरे रगों में खून का आखिरी कतरा भी होगा स्पीकर साहब, मैं महरूम तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैंने उनके लिए मेहनत करनी और हक का साथ देना है। स्पीकर साहब तीसरी चीज, यहां पे परसों जब मैं उठा बात करने के लिए, यहीं से मुझे गालियां दी गई और सामने इनके एक सीनियर रहनुमा बैठे थे। मैंने स्पीकर साहब उनको कहा कि आप ही उनको समझा दें कि कम से कम गलीज गालियां तो ना दें। तो मुझे क्या कहते स्पीकर साहब, क्योंकि वही सीनियर रहनुमा पीछे बैठे हुए बंदे के बारे में करप्शन के केसेस और फाइलें मेरे पास लेके आया था, और मुझे कहते हैं कि आप तो उनके ऊपर केसेस नहीं बनाते, तो करने दो गालियां। जी मुराद, थैंक यू स्पीकर साहब,